جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں سے اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں بطور خاص احکام شرع کسی خاص ٹاپک سے متعلق کچھ باتیں ابتداءً عرض کی جاتی ہیں اور وہ مسائل، وہ احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کے سوالات کو بھی ہم پروگرام کا ضرور حصہ بنائیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کفیل صاحب، کچھ اس طرح کے سوالات بعض اوقات آتے ہیں کہ رقم موجود ہے، پیسہ پڑا ہوا ہے، لیکن آگے ایسی کوئی ضرورت ہے، مکان لینا ہے، اب جتنی رقم ہے وہ ہے تو نصاب والی پوری ایک طرح کی، یعنی لاکھوں میں ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ، لیکن مکان 20 سے اوپر کا آ رہا ہے، وہ جو لینا ہے جہاں پہ خرچ کرنی ہے وہ ضرورت 20-25 لاکھ کی ہے، تو اب یہ پیسہ پڑا ہوا ہے، کیا اس کے اوپر اس طرح ہمارے اوپر زکوٰۃ بنتی رہے گی؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں ان میں سے جہاں ایک شرط نصاب کی مقدار مال ہونا ہے، وہیں دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر سال گزرا ہو، یعنی وہ شخص صاحب نصاب ہو سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں۔ تو اگر ایسا شخص جو ہے وہ سال کے شروع میں صاحب نصاب تھا، اگرچہ وہ تھوڑے مال سے تھا، 50,000 سے تھا، 60,000 سے تھا، جو بھی اس وقت نصاب کی مقدار مال تھا، اور اب جب سال آیا تو اس نے اپنا کوئی ایک مکان بیچ دیا کہ میں دوسرا خریدوں گا زیادہ بڑا والا، یا اس کے پاس کوئی اور بی سی جو ہے کمیٹی نکل کے آ گئی، یا اور کہیں سے اس کے پاس پیسہ آ گیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ آگے میں نے اس پیسے کو اپنی حاجت اصلیہ میں، ضروریات میں ہی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر سال کا اختتام کا دن، جس دن اس پر زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے، وہ مال اس کے پاس اسی حالت میں موجود ہے اور اس کے اوپر قرض وغیرہ اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اسے مائنس کیا جائے تو وہ مال جو ہے وہ نصاب کی مقدار نہ رہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، ان پیسوں پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ فقط یہ نیت کہ آگے جو ہے وہ میں نے اس کو خرچ کرنا ہے، یہ اس پر زکوٰۃ لازم ہونے سے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر نصاب کا سال پورا نہیں ہوا، وہ پہلے صاحب نصاب تھا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مستحق کے زکوٰۃ تھا، شرعی فقیر تھا، اسے کسی نے ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ مکان کے لیے 10 لاکھ روپے دے دیے، ٹھیک ہے، اب اسے معلوم ہے کہ 10 لاکھ روپے کے تو جو ہے وہ مکان نہیں ملے گا، وہ 15 یا 20 لاکھ کا ہے، صحیح، تو اب وہ اس انتظار میں ہے کہ میرے پاس باقی بھی 5 یا 10 لاکھ آ جائیں تو پھر میں اپنا مکان جو ہے وہ خرید لوں۔ تو اس صورت کے اندر اب وہ زکوٰۃ کی مد میں اور پیسہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے پاس ابھی 10 لاکھ موجود ہے، جو کہ قرض وغیرہ مائنس کرنے کے بعد بھی حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس ہے،
لہٰذا جب ابھی اس کے پاس نصاب کی مقدار بلکہ اس سے کہیں زیادہ مال موجود ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ گمان کہ یہ تو میں نے اپنی حاجت کے لیے جو ہے وہ لیا ہے یا کسی نے مجھے حاجت اصلیہ کے لیے دیا ہوا ہے، اس گمان کی یہاں پر شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب آپ اس مال کے مالک ہیں ابھی اور ابھی آپ نے خرچ نہیں کیا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص نے لیا 10 لاکھ روپے کسی سے اور آگے جو ہے وہ سودا کر لیا ایک پلاٹ کا 20 لاکھ کا، اگرچہ کیش اسے جو ہے وہ 2-3 ماہ کے بعد ہی جو ہے وہ دینا ہو، ٹھیک ہے، لیکن جب سودا کر لیا تو گویا کہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے دے کر ٹوکن کر لیا اور سودا کر لیا اس نے 20 لاکھ کا، یعنی خرید لیا تو اب گویا کہ 19 لاکھ روپے کا یہ مقروض ہو گیا۔ اب اس کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں تو اب یہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، یہ لے سکتا ہے کہ وہ 9 لاکھ روپے اگرچہ کیش میں ہیں لیکن وہ قرض کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں اور قرض اس سے اور بھی زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے کہ جناب 9 لاکھ مزید جو ہے وہ دینے ہیں، تو لہٰذا جب یہ مقروض کی کیفیت میں ہوگا، مدیون کی صورت میں ہوگا، تو اس صورت کے اندر اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر جو لوگ عمومی طور پر جماعتیں یا بسا اوقات خاندان کے لوگ جو ہے وہ اپنے غریب جو ہے وہ افراد کو مکان دلانے کے لیے کوششیں جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، ان کو خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ جس شخص کے لیے لے رہے ہیں زکوٰۃ اس کی ملکیت میں اتنا مال نہ ہو جو کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتا ہے، وہ اس وقت تقریباً جو ہے وہ 70-80 ہزار کے قریب جو ہے وہ ہے۔ تو اب اگر اس سے آپ نے ایک شخص سے زکوٰۃ اس کے لیے لے لی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ ہینڈ اوور بھی کر دی، اس کے قبضے میں بھی دلا دی، نمبر 1 یہ صورت، نمبر 2 یہ کہ اس نے آپ کو وکیل بنایا ہوا تھا شرعی فقیر نے کہ یار میرے لیے زکوٰۃ وصول کر لیں، اس صورت میں فقط آپ کے ہاتھ میں بھی زکوٰۃ آ گئی، گویا کہ شرعی فقیر کے ہاتھ میں آ گئی کہ آپ اسی کے وکیل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب کہ وہ نصاب کی عام طور مقدار پر میں توجہ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے ہاتھ میں نا ابھی ہم نے دی نہیں ہے، تو یہ وکیل جب شریف فقیر کا ہوگا تو اس صورت میں گویا کہ اسی کے قبضے میں چلا گیا، جب اس کے کہنے پر یہ زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کر رہا ہے یا لوگوں سے جمع کر رہا ہے۔ تو جب وکیل کے ہاتھ میں یا خود اصل شخص کے ہاتھ میں اتنا مال پہنچ جائے گا تو اب وہ مزید زکوٰۃ نہیں لے سکتا جب تک کہ اسے خرچ نہ کر دے، یا یہ کہ اس کے اوپر اتنا قرضہ ہو کہ اگر یہ مال مائنس کیا جائے تو بھی قرضہ اتنا ہے کہ وہ اب صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر اس نے وکیل نہیں بنایا اور ایک شخص سے وہ پہلے ہی جو ہے وہ 10 افراد سے جو ہے وہ رابطہ کرتا ہے اور سب سے 1-1 لاکھ روپے جو ہے وہ لیتا ہے کہ یار فلاں شخص کو مکان دلانے کا ارادہ ہے تو آپ جو ہے وہ تعاون کریں، تو اس صورت میں جب تک اس کی ملک نہیں کیا، اس کی طرف سے وکیل بھی نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ یہ 10 لاکھ تو جمع کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ مکمل کیا جائے، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جن کی زکوٰۃ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہوگا، تو اب اگر فقط ان کی زکوٰۃ کی آپ ادائیگی اس لیے نہیں کرتے، مستحق کو اس لیے نہیں دیتے کہ یار دے دوں گا تو بقیہ اس کے لیے نہیں لے سکوں گا، اب اس کی روک کے بیٹھے میں مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ، تو اب اس شخص کی زکوٰۃ میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے اگر اس نے آپ کو اجازت دی ہے اس طرح کرنے سے، اور اگر اس نے اجازت نہیں دی تو آپ گناہ گار ہو رہے ہیں کہ وہ آپ کی وجہ سے روک کے رکھی ہوئی ہے، وہ زکوٰۃ لیٹ ہو رہی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر یا تو زکوٰۃ ایڈوانس جو لوگ دے رہے ہیں ان سے صورت بنائی جائے، ورنہ پھر جلد از جلد جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت بنائی جائے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت تفصیلاً اور وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ 2-3 چیزیں اور اس میں مزید وضاحت کر لیتے ہیں۔ وکیل اور ملتجی اس میں کوئی فرق کریں گے؟ مثلا آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ میرے لیے زکوٰۃ لے لو، ایک شخص ہے کہ اس نے کسی کو وکیل بنایا کہ فلاں بندہ مجھے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو آپ میری طرف سے وصول کر لیں، یہ تو بات ہوگی کلیئر۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی کسی خاندان والے کو یہ کہا ہوا ہے یا اپنے کسی دوست کو کہا ہوا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے تو آپ کچھ ہیلپ کروا دیں، آپ کچھ تعاون کروا دیں، یہ ابھی اس کی طرف سے اب وکیل ہوگا یا اس نے التماس کی ہے اس کو کہ میرے ساتھ آپ یہ کریں؟ اب یہ اگر 8-10 سے لیتا ہے تو یہ کیا وکیل کے زمرے میں آئے گا؟ آپ نے بڑا مشکل لفظ کہہ دیا، ملتجی اور ملتمس، اس کو آسان لفظوں میں آپ درخواست گزار جو ہے درخواست گزار کر دیتے ہیں، التماس کرنے والا کہہ دیتے ہیں۔
تو جی بالکل اس کے اندر فرق ہوگا کہ یہ کہا کہ یار لوگوں سے کہہ کر میری مدد کروا دیں، تو اب یہ وکیل کی صورت نہیں ہے، یہ گویا کہ اس کو ریکویسٹ کرنے کا ہی کہا ہے، آگے مدد کا پیغام پہنچانے کا کہا ہے، مال پہ قبضہ کرنے کا جو ہے وہ وکیل نہیں بنایا۔ تو اس صورت کے اندر تو اگر وہ جس کو اس نے کہا ہے وہ لوگوں سے جمع کر کے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو یہ ابھی وکیل شرعی فقیر کے قبضے میں نہیں آئے گا۔ اور اگر یہ کہا کہ ہاں یعنی مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہی پتہ تھا کہ بھائی وہ ایک ساتھ میرے ہاتھ میں آ جائے گی تو میں پھر بقیہ زکوٰۃ نہیں لے سکوں گا، لہٰذا جو ہے نا وہ تم ہی جمع کر لو، اس وجہ سے یا اور دیگر وجوہات کی بنا پہ اسے کہا کہ تم جو ہے وہ لوگوں سے وصول کر کے ایک ساتھ ہی مجھے جو ہے وہ دے دینا، پہلے آپ اپنے پاس ہی جو ہے وہ جمع کرتے رہیں میرے نام پر زکوٰۃ، تو ان صورتوں کے اندر وکیل والی صورت پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسائل کا حل وہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی شرعی اس کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن ہماری کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، یا اس کو غفلت کہہ لیں یا علم نہ ہونا کہہ لیں، یہ سبب بن جاتا ہے کہ زکوٰۃ ہی ضائع ہو سکتی ہے۔ یعنی ضائع ہونے سے مراد کہ وہ پھر آپ کے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ عمومی طور پر کفیل صاحب یہ مکان کی خریداری، علاج معالجہ، اور تیسرا آپشن شادی کا، لوگ بکثرت اس میں اپنا مال دیتے بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے ذہن بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے یہ کام کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان چیزوں کا خیال بھی نہیں رکھتے کہ سامنے والا پہلے کتنے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹارگٹ کتنا ہے، ٹارگٹ اس کا 25 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہے، یا شادی کا خرچہ اس کا یہ ہے، بس خرچے کو دیکھیں گے، اماؤنٹ کو نہیں دیکھیں گے کہ اتنا تو وہ پہلے مالک ہو چکا ہے، اور جب اتنا مالک ہو چکا ہے اب اس کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے، تو ان چیزوں کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کے سوالات کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، بلکہ بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ یہ رہنمائی فرمائے کہ اگر کسی کو چکر آ رہے ہوں اور وہ سجدہ کرے تو زیادہ چکر آتے ہوں، اور یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا ہو، تو کیا اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ محمد سلیم رضا اتاری مت شرکیہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، یہ جو گندم کا عشر ہوتا ہے یہ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا کہ جو گندم کی کٹائی ہوتی ہے اس کی گندم کی ایک طے ہوتی ہے قیمت، آپ نے ہمیں اتنا من گندم دینی ہے، ہم نے آپ کی گندم کاٹنی ہے، اور وہ جس مشین سے تھریشر سے کٹائی کی جاتی ہے گندم نکالی جاتی ہے وہ بھی طے کرتے ہیں، تو یہ ان سب کا حصہ نکال کر حصہ وہ عشر نکالا جائے گا، یا ان کے حصہ نکالنے سے پہلے عشر طے کیا جائے گا ٹوٹل فصل کا؟ ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں، اور بلکہ بہت وقت کی مناسبت پہ آپ نے سوال کیا، انشاءاللہ سب بناتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے پہلے ایک سوال تھا جی، تو کیا کہتے ہیں کہ چکر اس کو آتے ہیں اور اس کا تجربہ بھی یہی ہے؟ سجدے میں انہوں نے کہا سجدے میں چکر آنا عمومی طور پہ نہیں ہوتا، ہاں کھڑے ہونے بول کے، اس سوال سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بیٹھنے کا انہوں نے پوچھا ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ واقعی اگر ایسا ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ چکر آ رہے ہیں تو بالکل وہ بیٹھ کر نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جبکہ سہارے کے ساتھ بھی کھڑا نہ ہو سکے۔ تو کھڑے سے جب بیٹھنے کی طرف آتے ہیں تو اس کی کئی جو ہے وہ شرائط ہیں، مثال کے طور پر سہارے کے ساتھ اگر کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا تو سہارے کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم ہوگا۔ پھر پوری رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہے، لیکن کچھ رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے، حتیٰ کہ اگر فقط تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کہنا ممکن ہے تو وہ کھڑے ہو کر ہی کہے گا۔ یہ فرائض اور واجبات اور سنت فجر کا حکم ہے۔ جو عام دیگر سنن و نوافل ہیں وہ تو بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں کہ ان میں قیام فرض نہیں ہے، لیکن جن میں قیام فرض ہے تو ان میں حتی الامکان جس قدر طاقت ہے اس کے مطابق کھڑے ہو کر پڑھیں۔ ہاں جب کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہ رہے، نہ بغیر سہارے کے نہ سہارے کے ساتھ، تو اس صورت میں پھر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، پھر وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ عشر کے حوالے سے، اور یہ بہت اہم سوال ہے اور کئیوں کی انہوں نے نمائندگی کی ہے، عشر کے جیسے گندم کی کٹائی ہے تو مختلف ہیں، ایک تو وہ افراد جو گندم کی کٹائی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اتنی گندم دینی ہے، اور دوسرا کچھ اور ہوتے ہیں کہ جو پیچھے 4-6 مہینے فصلوں پہ باقاعدہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح کے، تو ان کی بھی اجرت اس طرح طے ہوتی ہے۔ تو کیا کریں گے، یہ سارا کچھ خرچے نکالنے ہوں گے پہلے، یا
کس پر ہے عشر؟ دیکھیں عشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عشر رکھا ہے، اور میں ایک دن اس پر غور بھی کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کے اعتبار سے جو اس میں فرق ہے، تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو فصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ جی بالکل، یعنی کاروبار کے اندر آپ اپنی انویسٹ لگاتے ہیں، اس سے آپ کتنا اوپر اٹھا لیتے ہیں، اتنا نہیں جتنا جو ہے وہ آپ فصل سے جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں عمل دخل حفاظت کی حد تک تو ہے، لیکن دانہ نکلوانا انسان کا کام نہیں ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہی ہے جو کہ جو ہے وہ دانے کو جو ہے وہ چیرنے والا ہے اور اس میں سے جو ہے وہ نکالنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر انسان غور کرے تو یہ سمجھیں کہ مفت کا ہی جو ہے وہ ان معنوں میں سودا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی جو ہے وہ سب چیزیں نکلتی ہیں۔ انسان حفاظت بالکل کسان جو ہے وہ کرتا ہے، اپنے طور پر کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن اگر دیگر امور کے مقابلے میں دیکھے تو اس معاملے کے اندر بہرحال بہت زیادہ جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہے، ورنہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں جو ہے وہ رکھتا۔ تو بہرحال شرعی مسئلے کے اعتبار سے بات کریں تو تمام اخراجات نکالنے سے پہلے عشر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، اخراجات نکالنے کے بعد لازم نہیں ہوتا۔ تو جتنے بھی اخراجات بیان کیے گئے یہ تمام جو ہے وہ عشر نکالنے کے بعد کیے جائیں گے، پہلے جو ہے وہ جتنی بھی فصل ہوئی پیداوار ہے اس تمام کے اوپر عشر نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان تمام کے اوپر عشر، اور عشر ہے بھی 10واں۔ جی، البتہ فرق یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نہیں ہے، نکالا جاتا ہے پانی ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سے، وہاں پر جو ہے وہ 5% ہے، اور جہاں جو ہے وہ قدرتی پانی کے ذریعے سے جو ہے وہ ہے نہر کے پانی سے یا اور دیگر پانی کے ذریعے سے، تو وہاں پر جو ہے وہ 10% جو ہے وہ عشر لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں اور عشر بھی ادا کریں۔ اور پھر عشر میں اور زکوٰۃ میں، کبھی سب زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہے، ٹھیک ہے، عشر میں فصلوں کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟ 3 مہینے بعد پھر فصل ہوگی، 4 مہینے بعد پھر فصل ہوگی، تو جب فصل آئے عشر کی ادائیگی اس کو کریں۔ بالکل، کئی چیزوں میں دیکھیں فرق انسان دیکھتے ہیں، جیسے آپ خواتین جیسے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جناب سونا رکھا ہوا ہے، کچھ ہوا ہی نہیں، آپ کے نے زکوٰۃ دیتے رہے، زکوٰۃ دیتے وہ پہننا ہے یا پہننا ہے، اس سے کوئی اچھا ایک تو ہے کہ ریٹ بڑھ رہا ہے، بس اوقات اگر ریٹ نہ بڑھے تو بھی آپ کو جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے۔ تو بسا اوقات یوں نظر آتا ہے کہ بھائی اس مال میں فائدہ نہیں ہو رہا لیکن ہمیں جو ہے وہ دینا پڑ رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر اگر آپ عشر دیکھیں تو عشر کے اندر بہرحال فائدہ ہی ہے کہ زمین پر لازم نہیں کیا گیا بلکہ زمین کی پیداوار پر جو ہے وہ لازم کیا گیا۔ تو مال جو آپ کا مال نامی ہے زکوٰۃ کے لیے، اس سے آپ چاہے جو ہے وہ کام کریں نہ کریں، آمدن بڑھائیں نہ بڑھائیں، اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، لیکن عشر اس کے مقابلے میں پیداوار پر ہوتا ہے۔ پیداوار ہوگی تو ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا، تھوڑی ہوگی تو تھوڑا ہوگا، زیادہ ہوگی تو زیادہ عشر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ دوسرا یہاں پر جو ہے وہ ایک سوال میسیج کے ذریعے بھی چند سوالات ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے زکوٰۃ دے رہا ہو، اب پتہ لگے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو پچھلی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ شاید یہ لکھنا بھول گئے ہوں کہ صاحب نصاب نہیں ہے، کئی سالوں سے زکوٰۃ دے رہے ہیں جی، اور لکھا انہوں نے یہ کہ اب وہ پتہ چلا کہ صاحب نصاب ہیں، تو اچھی بات ہے، یہ تو سمپل سادہ ہے، جی، لیکن صاحب نصاب نہیں تھے اور زکوٰۃ دے رہے تھے، تو اب وہ سارا جو ہے وہ نفل ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ نفلی صدقہ ہو گیا۔ اب اس کو آئندہ اگر صاحب نصاب ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے کہ جناب میں نے پچھلی جو ہے وہ زکاتیں دے دی تھی اور اس وقت میں صاحب نصاب نہیں تھا، تو اب چونکہ صاحب نصاب ہو گیا ہوں تو اگلے 5 سال کی میں نہیں دیتا کہ وہ پچھلی والی یہاں ایڈجسٹ ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں وہ نفلی صدقہ ہو گیا، ان کو اب جو ہے وہ دینی ہوگی زکات۔ اور کوئی مالدار شخص ہے، صاحب نصاب ہے، وہ سال بھر اس نیت سے دیتا رہتا ہے کہ سال کے آخر میں حساب کر لیں گے، اگر کوئی زیادہ بھی چلے گی تو اگلے سال کے اندر کچھ اس کو شمار کر لیں گے، تو اس کی ہے؟ ایڈوانس زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں، تو یہی فرق تھا کہ پہلے والے مسئلے میں وہ صاحب نصاب نہیں تھا اور زکوٰۃ دی تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر صاحب نصاب ہے اور ایڈوانس زکوٰۃ دے دی اور زیادہ چلی گئی تو اسے نیکسٹ ایئر کے اندر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ ایک سوال، اور یہ بہت دنوں سے مختلف سلسلوں میں یہی سوال ہمارا آ رہا ہے، اسلامی بہن اپنے سر کے بال فروخت کر سکتی ہے؟ اور کافی ہم نے اس کا پہلے بھی جواب دیا ہے، بہرحال پھر آپ
انسان جو ہے وہ قابل احترام ہے، اس کا کوئی بھی عضو، اس کے جسم سے جدا ہونے والی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا بیچنا، انسانی بالوں کی خرید و فروخت ہرگز جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے ملنے والی آمدن بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، فرض روزے رہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک ساتھ رکھیں گے یا تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہ رکھ سکتے ہوں تو کفارے کی کیا صورت ہوگی؟ حتی الامکان تو ان کو جلد از جلد ادا کریں، ایک ساتھ رکھنے کی طاقت ہے تو ایک ساتھ رکھ کے فوری طور پہ جو ہے وہ ان کی ادائیگی کر کے آپ اپنے اوپر لازم ہونے والے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ہاں، اگر روز رکھنے کی صورت میں دیگر امور کے اندر حرج واقع ہو رہا ہے تو اس صورت میں گیپ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال حتی الامکان جو ہے وہ جلد از جلد رکھے جائیں کہ اگر فرض روزے باقی ہوں اور اگلا رمضان آ جائے تو اگلے رمضان کے روزے بھی قبولیت کے اندر وہ روزے رکاوٹ بن سکتے ہیں، تو لہٰذا جلد از جلد اپنے روزے ادا کر لینے چاہیے۔ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ فدیہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ جو بیمار ہے اس کے لیے فدیہ نہیں ہوتا، فدیہ فقط شیخ فانی یعنی ایسے بوڑھے شخص کے لیے ہے جو کہ بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور و ناتواں ہو گیا کہ اب وہ روزہ رکھنے پر کسی بھی طرح قادر نہیں، نہ سردی میں، نہ گرمی میں، نہ لگاتار، نہ چھوڑ کر۔ جب وہ کسی طرح بھی قادر نہیں اور آئندہ بھی اس کو امید نہیں ہے کہ وہ اس میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بیمار ہے یا اور کوئی اسے پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہا ابھی، تو وہ روزے ہی رکھے گا، آئندہ جب بھی اس کی یہ پرابلم دور ہو جائے گی اسے روزے ہی رکھنے ہوں گے، اس کے لیے کفارہ یا فدیہ نہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مزید کچھ سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ 52 تولے چاندی کے برابر رقم ہو، دوسرا نصاب میں کہ 7.5 تولے سونا کے برابر ہو۔ ابھی چاندی کا ریٹ بنتا ہے 80 سے 90 ہزار، اور اگر 7.5 تولہ سونے کا حساب لگائیں تو وہ بنتا ہے 7.5-8 لاکھ۔ تو یہ سوال ہے کہ ابھی بندے کے پاس اگر سونا نہیں ہے یا چاندی نہیں ہے تو بندے کو سونے کے برابر زکوٰۃ فرض ہے یا چاندی کے برابر؟ ٹھیک ہے، سونے کا نصاب بیان کیا جاتا ہے، چاندی کا بھی کیا جاتا ہے، تو جب پیسوں کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم چاندی کا لگائیں گے یا سونے کا لگائیں گے؟ عام طور پہ چاندی بیان کی جاتی۔ جی، چاندی کا ہی لگائیں گے کہ دونوں نصابوں کے اندر جس کے ریٹ کم ہوں گے تو دوسرے اموال کو اس کے اعتبار سے جو ہے وہ ایویلیٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اگر کل کو سونا جو ہے وہ سستا ہو جائے گا، چاندی مہنگی ہو جائے گی، تو پھر سونے سے لگانے کا حکم ہوگا کہ اس میں جو فقراء ہیں، جو مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کے لیے فائدہ ہے کہ ان کے زیادہ زکوٰۃ بنے گی تو ان تک زیادہ مال جو ہے وہ پہنچے گا۔ تو لہٰذا جب فقط سونے کی بات کریں گے، سونا ہی مال ہو تو سونے کے ہی نصاب دیکھا جائے گا، چاندی ہے تو چاندی کو ہی دیکھا جائے گا۔ لیکن جب سونے چاندی کے علاوہ ہو کچھ، یا سونا چاندی دونوں میں سے کوئی بھی نصاب نہ ہو، دونوں تھوڑے تھوڑے ہوں، تو اس صورت کے اندر آپ کو چاندی کے نصاب کے اعتبار سے کیلکولیشن نصاب کی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ جی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کی جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر کوئی چیز خرید لی گئی ہو تو اس کا کیا کریں؟ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مزید سوال؟ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میلاد کمیٹی میلاد شریف کے لیے چندہ اکٹھا کرتی ہے، کچھ تو اسی سال میلاد شریف چراغوں میں لگ جاتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے، بالفرض 1 لاکھ روپیہ بچ گیا، پھر ہر ماہ تھوڑا تھوڑا اکٹھے ہوتے ہوتے یہ 3-4 لاکھ ہو گیا، کیا اس سال اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ کیا کمیٹی ادا کرے گی اس کی زکوٰۃ؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ کمیٹی جو چندہ لیتی ہے نواز بھائی رحیم یار خان سے، کافی مسائل سے ان کو دلچسپی بھی ہے، اور کافی لوگوں کے مسائل یہ لگتا ہے جمع بھی کرتے ہیں، یا اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے ان کی، ہر مسائل والے پروگرام میں تقریباً ان کی کالز آتی ہیں۔ کیا کہیں گے؟ چندہ جمع کرتے رہے اور لاکھوں روپے اب میلاد کمیٹی نے کیا ہوا۔ چندہ جمع جن کو چندہ دیا جا رہا ہے تو ان کو چندے کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، مسجد والے ہیں یا میلاد والے ہیں، یا مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کو لوگ جو ہے وہ چندہ دیتے ہیں، تو
اب دعوت اسلامی اس پیسے کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گی، کیونکہ یہ ان کی ملک ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ جگہوں کے اوپر تو یہ ملکیت ہو جاتا ہے مسجد کے یا مدرسے کے، تو جس کی ملکیت ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ جب ملکیت ہی نہیں ہے تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اذان اول کا ایک سوال کہ جی کر لیا تو اب خرید و فروخت کا ایک تو حکم وہ تو ہے کہ جائز نہیں ہے اور سنتے بھی رہتے ہیں، اب خرید لی کوئی چیز، کیا کریں گے؟ جی یہ فعل جو ہے ایسا کرنا ناجائز اور گناہ تھا، لیکن اگر کوئی چیز خرید و فروخت کر لی ہے تو اس خرید و فروخت کو لوٹانا یا واپس کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ ہاں وہ جو گناہ ہوا کہ اذان اول جو جمعے کی ہوتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا جو مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اس گناہ سے سچی توبہ کرنا یہ لازم ہے اور آئندہ اس سے بچنا ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ ریال ہیں سعودی ریال ہمارے پاس، تو زکوٰۃ پاکستانی دیں گے یا ریال کے حساب سے دیں گے؟ آپ جو ہے وہ ریال سے بھی زکوٰۃ ڈائریکٹ ادا کر سکتے ہیں، اور اگر پاکستانی روپے میں دیں گے تو اس صورت کے اندر انڈرسٹوڈ سی بات ہے، پھر ریال کو آپ جو ہے وہ اس کی جو کیلکولیشن اس کی مالیت کی لگائیں گے وہ پاکستانی پیسوں کے اعتبار سے لگائیں گے اور پھر زکوٰۃ دیں گے، تو دونوں طرف سے نتیجہ وہی نکلے گا کہ آپ کے پاس سے مال اتنا ہی جائے گا، چاہے ریال کی صورت میں جائے چاہے پاکستانی روپوں کی صورت میں۔ ظاہر ہے جب سونا ہے زیور ہے اس کی بھی تو آپ اپنی کرنسی سے ہی دیتے ہیں، اور سونا دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، سونا کوئی دینا چاہے خاص تو کیا کیسے کریں گے یہ؟ جی بالکل، سونا بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ آپ کو 40واں حصہ دینا ہے، تو اب اس میں آپ کیلکولیشن جو ہے وہ سونار سے ہو جائے گی، جتنا بھی وہ تولہ بن رہا ہے یا ماشے بن رہا ہے تو اس میں سے کتنا جو ہے وہ لازم ہوگا تو اتنا بالکل جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ کسی کے پاس 50 تولے رکھا ہوا ہے، یہ زیور رکھا ہوا سونا کی صورت میں رکھا ہوا ہے، تو وہ چلیں یا 40 تولے کر لیں تاکہ آسان حساب ہو جائے، تو اب اس کو 1 تولہ جی دینا ہوگا اس کو، تو بہرحال سونے میں بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کو اسی کی ویلیو کے مطابق آپ نکال کر پاکستانی پیسوں میں بھی دیں گے۔ جی مزید کوئی سوال؟ اگر جو ہم آستہ آستہ جوڑتے ہیں پیسے اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے کہ سال ہو یا نو، یا رجب کے مہینے میں دینی ہے یا رمضان کے مہینے میں اب دینی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں اس کا یہ خاص اسی میں جی جو پیسے جوڑ رہے ہیں یا خرچ ہو رہے ہیں تو جب تک وہ نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتے اس وقت تک تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں نصاب کی مقدار کو پہنچ گئے، اب اس کے بعد گویا کہ اس کا سال جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، ایئر سٹارٹ ہو گیا آپ کا، اب اس کے بعد درمیان میں اگرچہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے، کم زیادہ ہوتے رہے، بالکل ختم نہیں ہوئے، تو اب سال کے اینڈ پر آپ دیکھیں گے وہ پیسے آپ کے پاس کتنے ہیں، نصاب کی مقدار میں ہیں تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی مہینے کے ساتھ نہیں ہے کہ رجب میں یا شعبان میں یا رمضان میں زکوٰۃ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے اس کا جو سال پورا ہو رہا ہے اس کے مال کے اعتبار سے وہ جس مہینے کی جس تاریخ کو ہو رہا ہے، اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو ہو رہا ہے، وہ اسی اعتبار سے ہر سال اسی مہینے کی اسی تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ عصر مغرب کے درمیان قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، عصر مغرب کے درمیان بھی قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے، البتہ آخری 20 منٹ غروب آفتاب سے پہلے والے ان میں جو ہے وہ بچنا بہتر ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، کہ وہ مکروہ وقت ہے، لیکن اگر اس میں بھی کوئی پڑھتا ہے تو اسے گناہ گار نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، کچھ ہے تو ابہام والا بھی، پوری وضاحت اس میں نہیں، جانوروں کی وجہ سے قربانی ہوگی؟ جانوروں کی وجہ سے قربانی ہوگی، اگر جانور ملکیت میں ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور ان کی مالیت نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو بالکل قربانی ہوگی، جبکہ دیگر شرائط بھی قربانی کے پائی جائیں۔ ٹھیک ہے جی، کچھ مزید کالز بھی لیتے ہیں اور مسائل ہیں مدنی چینل کے ناظرین، شوق ہو اور یہ ہو کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ تو آسان ذرائع ہمارے پاس، کچھ ہم کالز کر کے بھی مدنی چینل کے ذریعے بھی مسائل سمجھ جاتے ہیں، اور جب آپ کالز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کئیوں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنا مسئلہ تو آپ پوچھ ہی رہے ہیں اور پوچھنا بھی چاہیے، وہ آپ کی کال چاہے مدنی چینل پر چلے یا نہ چلے یا وقت ہی ختم ہو گیا ہو پروگرام کا، جو اپنا مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے تو ہمیں کوشش کرنی ہے، صرف یہ تو نہیں کہ ہم نے کال ریکارڈ کروا دی تھی اب وہ چلی نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں آپ یہ نمبر نوٹ کریں، دارالفتہ اہل سنت کے نمبر اسکرین پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو آپ اپنے پاس رکھیں،
آپ ان پر روزانہ کی بیس پر صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک، دوپہر 1 سے 2 یہ وقفہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ ان پر کالز کر کے اپنے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح جن شہروں میں دارالافتاء باقاعدہ ہیں تو کوشش کر کے آپ دارالافتاء میں تشریف لے جائیں، آپ وہاں پر جائیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی سے آپ کے مسئلے کا جواب بھی دے دیا جائے گا. بالخصوص جب اس طرح کے زکوٰۃ کے معاملات اور کچھ پیچیدہ معاملات، اور پھر وہ جس پہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ میں فیصلہ کر کے یوں کر کے اس کے تو ہے نہیں ہے کیونکہ یہ تو میری ضرورت کی چیز تھی اور یہ یوں تھی. جیسے ابھی بیان کیا کہ زیورات، تو ایک تعداد خواتین کی اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ پہننے کی ہے، یہ تو ہمارے استعمال کی چیز ہے، ہم اس سے کوئی کمائی تھوڑی کر رہے ہیں. یعنی 5 تولے تھا تو 5 تولے ہی ہے، اب یہ کوئی نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا نہ کچھ وہ ہوا تو، اور پھر ہمیں پہننا بھی ہے، ہم نے پہننے کے لیے رکھا، بیچنے کے لیے تو رکھا نہیں. تو یہ عذر چلے گا یہ؟ جی نہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ استعمالی زیور کے اوپر بھی جو ہے وہ لازم ہے. اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات کو دیکھا کہ وہ جو ہے وہ کنگن پہنی ہوئی تھی تو ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو. اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ پہنے ہوئے زیور پر زکوٰۃ ہے. جبھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ سوال کیا تھا. تو یہ سمجھنا کہ پہنے ہوئے زیور کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ غلط ہے. فقہ حنفی کے اندر پہنے ہوئے زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے جبکہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے. اور جہاں تک یہ عقلی اعتبار سے اعتراض یا اشکال کہ جناب وہ ہم اس سے کوئی کما تو نہیں رہے، تو کمانا شرط نہیں ہے. پیسہ بھی اگر کسی نے ویسے ہی گھر میں رکھا ہوا ہو تو اگرچہ وہ اس سے نہ کمائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تو بنیادی طور پر اس مال کا مال نامی ہونا، یعنی اس میں حقیقتاً جو ہے وہ بڑھنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہونا، یا اس میں جو ہے وہ فعل کر کے کوئی کام کر کے اسے بڑھایا جائے جیسے تجارت ہوتی ہے، اس طرح کی اس کے اندر جب چیز پائی جاتی ہے تو وہ مال نامی ہے، اس کے اوپر بہر صورت زکوٰۃ لازم ہوگی. تو سونے چاندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پہ یہ صلاحیت جو ہے وہ رکھی ہے کہ یہ بڑھتا ہے. اصل میں تو یہی جو ہے وہ کرنسی تھا، یہی جو ہے وہ مال تھا، اوریجنل مال آج بھی جو ہے وہ یہی ہے. باقی تو سب جو ہے وہ اسی کے جو ہے وہ بعد میں اسی کی بنیاد پر بننے والے اموال ہیں. تو بہرحال ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی چاہے یہ مزید جو ہے وہ پیسہ آگے بنائیں یا نہ بنائیں. ٹھیک ہے جی، کچھ سوال مزید شامل کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کوئی بیوہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے 2-4 بچے ہیں، تو اس کے پاس تقریباً اگر 4-5 تولے زیور بھی ہے، 6 تولے زیور ہے، گھر بھی ہے، کوئی مال مویشی بھی رکھا ہوا ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جی کافی انہوں نے کچھ مال ہے بھی ہے، کچھ مسائل بھی ہیں. عام طور پر چلیں کچھ اس میں شامل کر لیتے ہیں. لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یا فلاں کا شوہر نہیں ہے، وہ صرف بیوہ ہے، 2 بچوں کی کفالت کر رہی ہے. بیوہ ہونا اور اسی کو ہی اٹھا کر بعض اوقات زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو کیا اس میں بیوہ ہی صرف چلے گا یا آگے نصاب بھی دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ جیسے انہوں نے کہا کچھ اموال ہے بھی ہیں، کچھ یہ بھی ہیں. دیکھیں زکوٰۃ کے لیے بیوہ ہونا کوئی ایک معیار نہیں ہے. معیار ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، شرعی فقیر ہو، مالی حیثیت اس کی ایسی ہو. تو لہٰذا اگر بیوہ ہے اور اس کے پاس نصاب کی مقدار مال ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور شادی شدہ ہے یا کنواری ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے تو اسے آپ زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بیوہ عورتوں کے پاس کچھ نہ کچھ مال سونے چاندی کی صورت میں موجود ہوتا ہے جسے انہوں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہوتا. نیت یہی ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی میں استعمال کریں گے، لیکن بہرحال ابھی وہ انہی کی ملکیت ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ وہ مال اگر نصاب کی مقدار میں ہے تو انہیں خود زکوٰۃ اس مال کی ادا کرنی ہوگی. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہاں اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ بچے ہیں جو کہ صاحب نصاب جو ہے وہ نہیں ہیں، بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، اور ان کے جو ہے وہ دادا بھی جو ہے وہ صاحب نصاب جو ہے وہ نہیں ہیں، تو اس صورت میں ان بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جبکہ وہ دیگر شرائط بھی پائی جائیں ان کو زکوٰۃ دینے کی تو آپ ان بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگر وہ مالی اعتبار سے صاحب نصاب ہے تو. ٹھیک ہے، یعنی محض بیوہ صرف یہ سمجھ کے پھر ان کو زکوٰۃ آگے نہیں بڑھائی جائے گی. اگر کوئی بہت امیر آدمی فوت ہو جائے تو اس کی جو بیوی ہوگی وہ بھی بیوہ ہی ہوگی نا، تو کیا آپ پھر بیوہ ہونے کے ناطے دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو اصل معیار وہی ہے کہ جو شریف فقیر کے تقاضوں پر پورا
اترے. ایک میسیج ہے، بعض میسیج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ واقعی ان کے سوالات جو ہے نا وہ یا تو مشہور ہوتے ہوں گے لوگوں میں. کہتے ہیں کہ جس کاروبار میں نقصان نہ ہو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو ہر ڈیل میں کچھ نہ کچھ یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، یا کچھ 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں نقصان لازمی ہے کہ ورنہ کاروبار حرام ہو جائے گا. کاروبار میں نقصان ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ جب آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس پارٹنرشپ کی بنیاد نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر ہو، یہ جو ہے وہ اس کے جائز ہونے کی ایک بنیادی شرط ہوتی ہے. دیگر اور شرائط بھی ہوتی ہیں لیکن بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو قرض سے جب باہر نکالتے ہیں، کیونکہ قرض جو ہے وہ لاس کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا. جب آپ اس کو جو ہے وہ قرض سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس پر حاصل ہونے والے نفع کو جائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ انویسٹ جو ہے وہ کریں. تو اصل مسئلہ یہ ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ بعضوں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ ہر کاروبار میں نقصان ہونا ضروری ہے، جس میں نقصان نہ ہو وہ کاروبار جائز نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کاروبار ہے کہ جناب اس میں نقصان نہیں ہوتا، سالہ سال سے نہیں ہوا، تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے، جبکہ اس کاروبار کے دیگر جو شرعی اصول ہیں اس کے مطابق ان کا خیال رکھا جاتا ہو. ٹھیک ہے، مطلب لازمی نہیں ہے کہ 2-4 ماہ بعد کچھ نقصان ہی ہو تو ہی کہیں گے کہ اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اپنے اموال کی، مال حفاظت میں بھی رہیں گے اور اس میں برکتیں بھی انشاءاللہ وہ پائیں گے، اس کاروبار میں بھی برکت پائیں گے. جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ واقعی خوش نصیب ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اپنے اموال میں کہ ہر سال جب زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے تو کچھ بڑھوتری ہوتی ہے، کچھ زکوٰۃ زیادہ ادا ہوتی. تو جب زکوٰۃ زیادہ ادا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا کیپٹل بڑھ گیا ہے، اس کی یہ چیزیں بھی تو بڑھتی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہے ہی برکت والا کام. اللہ کی راہ میں دیں گے، زکوٰۃ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہی ثواب ملے گا. دوسرا یہ کہ مال محفوظ بھی ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ اس مال کے اندر مزید اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. تو تجارت کریں اور نفع کماتے. جیسے یہ بعض ہے، یہ شاید انہوں نے بھی لکھا تو انہوں نے مطلقاً یہ، لیکن ہیں آج کل ایسی کچھ کمپنیاں آ گئیں یا کچھ ایسے انویسٹمنٹ کے نام پر آ گئے کہ جو صرف نفع ہی نفع یہی دکھائیں گے لوگوں کو، اور اس میں نقصان کا کوئی کسی طرح کا پہلو وہ سامنے نہ آنے دیتے ہیں، نہ وہ کہتے ہیں کہ نقصان ہمارا ہوگا، بس آپ چھوڑ دیں، آپ کو نفع ہی ملے گا، آپ کی اپنی رقم مل جائے گی. تو ہم پچھلے پروگراموں میں اس پہ تفصیلی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ ایسوں کے ساتھ بالکل بھی آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، اور کبھی بھی آپ انویسٹمنٹ کریں تو پہلے آپ ضرور مشورہ کر لیا کریں کسی مفتی صاحب سے، تو انشاءاللہ اس میں بہتری رہے گی. مزید سوال؟ میں طارق حسن عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد جب تکبیر باندھی اللہ اکبر تو بعد میں وسوسے آتے ہیں کہ نیت درست کی کہ نہیں کی، نیت آپ نے نہیں کی، ایسے وسوسے آتے ہیں، تو پھر کیا بندہ نماز توڑ کے پھر دوسری طرح اچھی طرح نیت کر کے پھر شروع کرے یا وہی نماز کمپلیٹ کرے؟ جزاک اللہ خیر. اسی طرح یہ نیت نماز توڑ کے پھر کیسے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ایک طبقہ ہے، الفاظ سے نیت کرنے کے حوالے سے لوگوں کو بسا اوقات آتے ہیں. تو سب سے بنیادی بات یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فلاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بس اتنا ہی کافی ہے. فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت، اتنا ہونا کافی ہے. نہ اس کی آپ کو رکعات کہنے کی حاجت ہے، نہ ہی جو ہے وہ اس نماز کا وقت کہنے کی حاجت ہے. تو لہٰذا جس کو وسوسے آ رہے ہیں تو وہ نماز نہ توڑے. نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو اسی بات کا ہے، نیت ہے اس کی کہ میں فلاں نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. ہاں ایک یہ ہے کہ بے خیالی میں آ کے جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، دل میں بھی کوئی ارادہ نہیں، اب وہ سوچ رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، سنت کی نیت کی ہے میں نے یا فرض کی نیت کی ہے میں نے. جیسے ظہر میں آیا، اب وہ یہ ڈاؤٹ ہے کہ یار میں نے سنت کی نیت کی ہے یا فرض کی جو ہے وہ نیت کی ہے، اس اعتبار سے ڈاؤٹ ہو رہا ہے. یا یوں کہ کون سی نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. جیسے اگر سحری میں اٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اب جناب وہ تہجد پڑھ رہے ہیں یا فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس اعتبار سے کوئی ڈاؤٹ جو ہے وہ ہے کہ وہ نیت باندھ کر اس سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں وقت کیا ہوا ہوگا، میں اب کون سی نیت جو ہے وہ اس میں کر لوں. تو اس صورت میں تو بالکل توڑ کر دوبارہ جو ہے وہ پڑھیں.
لیکن جب ایک نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے فلاں نماز کا وقت ہے، وہی نماز آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں، فرض میں نے امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنی ہے، بالکل، تو اب اس صورت میں بعد میں وسوسے آ رہے ہیں تو ان وسوسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، بلکہ اس پر توجہ دے کر نماز توڑیں گے تو یہ وسوسے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنی نماز کو مکمل کیجئے، وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کیجئے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں تو ویسے بھی اگر بولنے کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کلمات رہ گئے، بعض نیت کے پوری وہ کلمات آخر تک پہنچاتے ہیں، بعض آدھے ہی اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو نہ بھی اگر کسی نے بولا دل میں نیت ہے تو کافی ہے، یہ کفایت کرے گا۔ ایسا ہی، اور بولنے میں بس اوقات یہ بھی ہے نا، پتہ ہے گھر سے نکلا ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، آیا بھی مسجد میں، ظہر کا ٹائم ہی ہے، دل میں پورا ظہر کا ہی ارادہ ہے، ایسے میں بولنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو کیا کریں گے؟ اس صورت میں بولنے میں اگرچہ اثر کا لفظ نکل گیا تو بھی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، دل کا ارادہ جب ظہر کا ہے تو وہ ظہر ہی ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ میسیجز بھی ہیں اور زکوٰۃ کے ٹاپک اور یہ روزے کے مسئلے مسائل تو آپ کو پتہ انشاءاللہ رہیں گے، ہم کنٹینیو کریں گے یہ پروگرام۔ یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حوالے سے کہا جاتا ہے زکوٰۃ دینی چاہیے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آمدن محدود ہے، گھر بھی مشکل سے چلتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے انہیں جو ہے وہ آپ کو فوقیت دینی چاہیے۔ ہاں، بعض رشتہ دار ہیں جنہیں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے والدین ہیں یا دادا دادی یا نانا نانی ہیں، یوں ہی اپنی اولاد در اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی بہن بھائیوں کو، کزنز وغیرہ کو، چچا کو، پھپھی کو، خالہ ماموں وغیرہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہوں۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو بالکل انہیں پہلے زکوٰۃ دیجیے کہ ان کو زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مزید بھی کچھ سوالات ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ کمانے والا نہیں ہے جبکہ وہ پیسے اسی طرح ہی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک ہے 2.5% زکوٰۃ، 40واں حصہ 2.5%، تو 2,500 روپے زکوٰۃ 1 لاکھ پر بنے گی۔ 2,500 روپے پہ آسان سے لاکھ روپے کو 40 پر وہ ڈیوائیڈ کر لیں، تقسیم کر لیں، جواب آئے گا وہی جو ہے وہ 40واں حصہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کئی لاکھ آپ کے پاس ہیں تو آپ اس کو اس طرح کرتے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم سیکھنے والا بنائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ علم نافع وہی ہے کہ جس کے علم نے اسے فائدہ دیا ہے، وہ اس کے اپنے علم سے فائدہ یہ حاصل کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا لیا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اس نے عمل کر لیا، تو یہ علم اس کے لیے علم نافع ہے، یہ علم اس کے لیے علم نور ہے، اور جس کے علم نے اسے یہ فائدہ نہ دیا تو وہ پھر علم اس کے لیے نافع نہیں ہے۔ اللہ ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند اور اطاعت گزار ہمیں بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا